صحیح نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے اللہ کی برکتیں ضرور اترتی ہیں۔ آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، صبح کھیت میں جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھیے، 2 رکعت نماز کے بعد اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ حلال روزی کمانے کے لیے کھیت میں جا رہا ہوں، میرے کھیت میں برکت عطا فرمائی۔ پھر جائیے، محنت بھی کم ہوگی، اللہ کی طرف سے برکتیں اترے گی، اور نیت کیجئے اللہ مجھے جو بھی آمدنی دے گا، میں جو بھی کماؤں گا، اس میں سے ایک مخصوص حصہ میرے علاقے کے اس مدرسے میں ضرور دوں گا۔ اس طرح کی فضا قائم کیجئے، پھر دیکھیے کہ اس مدرسے سے کیسے کیسے دین کے داعی اور دین کے سپاہی پیدا ہوتے ہیں۔ پھر زیادہ دور نہ جاتے ہوئے حضرت مفتی صاحب آپ ہی کے گاؤں کے، جنہوں نے 7-8 سال کا عظیم عرصہ، ایک لمبا وقت دارالعلوم دیوبند جیسی ایشیا کے عظیم دینی درسگاہ، اس میں 7-8 سال کا عرصہ گزارا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد 2 سال معین مدرس وہاں کے استاذ بن کر پڑھایا ہے۔ میں آپ کو پتہ نہ ہو تو بتا دوں، دارالعلوم میں پڑھانے کے بعد ہندوستان کی بڑے بڑے دارالعلوموں میں سے اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں سے بہت بڑی تنخواہ پر، بہت بڑی سیلری پر بلایا جاتا ہے پڑھانے کے لیے۔ اور یقیناً حضرت مفتی صاحب کو بھی بنگلور اور یو پی اور اسی طریقے سے بمبئی، مختلف علاقوں سے پڑھانے کے لیے بلایا گیا، لیکن نہیں، وہ نہیں گئے، انہوں نے پیسوں کو ترجیح نہیں دی۔ اگر اس زمانے سے پڑھاتے ہوتے، خالی ہمارے گجرات میں پڑھاتے ہوتے، تو آج یہ 50,000 تنخواہ کے مالک ہوتے مدرسے میں، اور اگر کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے تو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک کی تنخواہ آج بڑے بڑے پروفیسروں میں یونیورسٹی میں دی جاتی، لیکن پیسوں کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ سوچا میرے علاقے میں دین کے باغ و بہار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس مدرسے کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ مدرسہ چمک گیا، یہاں سے ایک بہترین دین کا داعی اور دین کا سپاہی پیدا ہو گیا، اور کل اللہ نے پوچھ لیا عبد الوارث کیا لے کے آئے ہو دنیا سے، اور اللہ کے دربار میں یہ کہہ دے اللہ لایا تو کچھ نہیں ہوں، ایک حافظ قرآن اور ایک عالم دین لے کر آیا ہوں، اللہ فرمائیں گے جاؤ ہم نے اسی سے آپ کی مغفرت فرما دی۔ خدا پاک کی قسم یہ سستا سودا ہے۔ یہ صرف حضرت مفتی صاحب کی بات نہیں ہے، یہاں بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ چاہتے تو دہلی چلے جاتے، بمبئی چلے جاتے، بہترین روپیہ پیسہ کمانے کے ریسورسز آج بھی موجود ہیں، لیکن ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے دین چھوٹے چھوٹے مدرسوں کی بنیاد ڈال رہے ہیں، تاکہ بچہ آئیں، الف با تا سا پڑھے، قرآن کو سیکھے، دین کو سمجھے، تاکہ ان کی دنیا اور دین دونوں سنور جائے۔ یہ کوششیں کرتے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے۔ اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اگر ہم ان کا سپورٹ کرتے ہیں تو یہ ہماری سعادت ہے، ورنہ انہوں نے تو اپنی آخرت بنا لی۔ اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں جاتے ہیں لوگ ان کو عزتوں کے ساتھ ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں۔ ان کی دنیا بھی بن گئی، اللہ نے ان کی آخرت بھی بنا لی ہے۔ ہم اگر اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس مدرسے سے جڑے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں، انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دلائیں۔ اگر قرآن اور حدیث کی تعلیم صحیح معنوں میں حاصل کر لی تو مقدر کی جو دنیا ہے وہ کہیں نہیں جانے والی۔ قرآن کریم کا 12واں پارہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کیڑا زمین پر رینگتا ہے، اس کی بھی روزی روٹی کا انتظام ہم نے کر رکھا ہے۔ تو میں اور آپ تو اشرف المخلوقات، اللہ کی بہترین مخلوق ہیں۔ جب ایک چھوٹے سے کیڑے کی روزی روٹی کا انتظام اللہ نے کیا ہے تو ہمارے انسانوں کا انتظام اللہ کیوں نہیں کرے گا؟ مقدر کی روزی کہیں نہیں جاتی، مقدر کی روزی تو مل کے رہتی۔ کل حضرت مفتی صاحب کے ساتھ یہاں شہر کے ایک علاقے میں ایک دکان میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں کے ایک صاحب نے بتایا کہ ہماری دکان میں ہم فلاں چیز بناتے تھے، اور اب ہم نے اپنی دکان میں جو چیزیں بنتی ہیں وہ کوالٹی بڑھا دی، بہت ساری چیزیں بڑھنے لگی اور بننے لگی ہماری فیکٹری میں،
لیکن آج سے 10 سال پہلے جو روزی ملتی تھی، فیکٹری کے بڑے ہونے کے بعد بھی 10 سال کے بعد وہی روزی ملتی۔ تو روزی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی اور اپنے زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار بار یہی بات تقریباً 50 مرتبہ کہہ چکا، یہی بات کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے دین کی فکر کیجئے، مدرسوں کے سپورٹ کیجئے اور قریب ہوئیے، اپنا مدرسہ سمجھیے اور دین کے معاملے میں مدرسے کی طرف رجوع کیجئے۔ یہاں کے علماء کرام سے اپنے تعلقات کو بہت زیادہ مضبوط کیجئے کہ ہمارے زندگی کا کوئی گوشہ علماء کے کرام کے مشورے کے بغیر نہ گزرے۔ ایسی زندگی ہم گزاریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہم سب کو جام کوثر بھی نصیب ہوگا، اور جس وقت ہمارے اعمال کے ترازو تولے جائیں گے محمد رسول اللہ وہاں موجود ہوں گے، اور ہم سب کے اوپر یہ دعویٰ کریں گے کہ یہ میرا امتی۔ اللہ وہ دین ہم سب کو دکھائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمدًا بما هو اہلہ۔ اخیر میں ایک شعر حضرت مفتی صاحب کے بارے میں ضرور کہوں گا، یہ دعا ہے، آپ آمین کہہ دیجئے۔ جزائے دائمی ملتی رہے، جزائے دائمی ملتی رہے تمہیں خلاق عالم سے، جزائے دائمی ملتی رہے تمہیں خلاق عالم سے، کہ نصرت اور اعانت کی ہے تم نے دین احمد کی۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔